قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کی دوسری اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کی ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں آپ پورے 1 ماہ تک روزے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہرا موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات کو لا کر میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، چونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور ان تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونا چاندی پگھلنے لگا اور اس بھٹی سے ایک گائے کے بچڑے کی شکل کی مورتی نکلی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا
سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں طور پر گئے ہیں، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے کے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزے اور عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو دھاڑی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو۔ اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور جانا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر سمندر میں بہا دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیے اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا ایک کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہم کو اللہ کا دیدار کروائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بددعا دی کہ تو لامساس لامساس کہتا پھرے، جس کے معنی ہے کوئی شخص بھی مجھے مت چھونا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اسے چھوتا تھا اسے بخار چڑھ جاتا تھا اور اس طرح وہ بدبخت لامساس لامساس کہتا ہوا ذلت کی موت مارا گیا۔